السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے حدیث نمبر 71۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو کوئی بھی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے آگ میں داخل کرے گا۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور تم میں سے اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں کہ تمہیں ثابت قدم رکھے اور تم میں سے بھٹکے ہوں کو ہدایت بخشے اور تم میں سے جاہلوں کو علم عطا فرمائے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ وہ تمہیں سخاوت والا، بہادر، رحم دل بنائے۔ یاد رکھو، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہے، مگر وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے قیامت میں ملاقات کرے گا تو ضرور آگ میں جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ المستدرک للحاکم 4717، 4712 اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ 2488 میں یہ حدیث آئی، اور قال امام حاکم و امام ذہبی و البانی و شیخ زبیر الرضی فی فضائل صحابہ اسنادہ صحیحہ۔ ان احادیث کے اوپر مستدرک میں 2 طرق آئے، سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں 1 طرق آیا، اور تمام ائمہ نے اس حدیث کے اوپر صحیح کا حکم لگایا۔ اب اس بات سے ایک بہت صاف بات عیاں ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کے بارے میں دل میں بھی بغض آ جائے، یہ رسول اللہ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، یہ آل رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا اہل بیت رسول کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ ان کے بارے میں دلوں میں کچھ بغض آ جائے اور وہ شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت زمین پر سب سے متبرک جگہ خانہ کعبہ میں سب سے متبرک جگہ حجر اسود، اور حجر اسود کے بعد سب سے متبرک جگہ وہ جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کا حصہ، اور وہاں پہ سب سے بہترین عبادت نماز، اور اس سے بہترین عبادت روزے کی حالت میں نماز، اور عمر نوح پا جائے، یعنی 950 سال تک وہ روزے کی حالت میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول رہے، لیکن اگر اپنے دل میں بغض اہل بیت لے کر مرا تو اللہ کے ساتھ اس حالت میں اس کی ملاقات ہوئی تو اللہ رب العزت اسے ضرور جہنم میں جلائیں گے، وَلِیَعُوذُ بِاللَّہ وَلِیَعُوذُ بِاللَّہ۔ بھائیو، بغض تو انسان کے دل میں ہوتا ہے، اگر وہ عیاں ہو جائے تو وہ تو نفرت کا عروج ہے۔ ایک انسان بظاہر محبت کرتا رہتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں بغض ہے جو کہ نظر نہیں آتا۔ اس پر یہ اتنی سخت وعید اللہ رب العزت کی جانب سے، لیکن جو شخص بظاہر بھی قتال پر آ پہنچا اور وہ ممبروں پر لعنتیں کرواتا رہا، اس کو قتال کرنے پر مضمر کس نے کیا؟ وہ خلیفۃ الرسول سے قتال کرتا ہے، اہل بیت سے قتال کرتا ہے۔ ان اہل بیت میں جنگ صفین میں حضرت علی خود اہل بیت، حضرت حسن خود اہل بیت، حسین اہل بیت، اور آل رسول کے افراد حضرت ابن عباس وہاں موجود اور ہاشمی سب موجود، آل رسول، گھرانہ رسول، اہل بیت رسول جنگ میں موجود، سامنے معاویہ بن سفیان کا لشکر۔ اب تو دلوں سے بغض والی بات بھی ختم ہوئی، اب تو بظاہر قتال کیا جا رہا ہے، کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت اس سے سخت نہ ہوگی؟ چلے ہم اسی زمرے میں لیں کہ بغض تھا، ظاہر محبت میں تو جنگ کی نہیں جاتی،
اور یہ بغض پھر عیاں ہوا کہ جب حضرت علی شہید ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کسی کا والد شہید ہو جائیں، دشمن کے بھی والد شہید ہو جائیں، افسوس چاہے نہ کرنے جائیں، حملہ بھی کرنے نہیں جاتے۔ حضرت علی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ معاویہ بن سفیان یہ نہیں کہتا کہ چلو ہمارے اختلاف حضرت علی سے تھے، حسن ابن علی تو سیدہ شباب اہل جنہ ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کی گود میں کھیلے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں دلوں میں بغض بھی جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، تو پھر ان سے جا کر ہم بات کریں، صلح کریں۔ فوجیں لے کر سامنے آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مجبور کر دیتے ہیں نواسے رسول کو ہتھیار ڈالنے پر اور صلح کرنے پر، اور حکومت بھی چھین لیتے ہیں۔ اور حکومت چھین لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کیا حضرت حسن یا حضرت حسین یا ابن عباس یا کسی جلیل القدر اہل بیت کے فرد کو کسی علاقے کا گورنر بنا دیا، قاضی بنا دیا، عالم بنا دیا، امام بنا دیا؟ نہیں، مدینے کے گورنر کو بنایا جاتا ہے ولید ابن عقبہ کے بعد مروان ابن حکم، یعنی مروان جیسا ملعون ناصبی جو حضرت علی پر لعنت کرتا ہے، وہ صحابہ کرام پر منعقد کر دیا جاتا ہے، اور وہ ممبروں کے اوپر حضرت علی کے بارے میں کہلواتا ہے لعن اللہ علی ومن احبہم، اور ابن علی بھی، وہ حضرت حسن بھی بیٹھے سنتے ہیں، حسین بھی سنتے ہیں، حضرت ابن زبیر بھی سنتے ہیں، ابن عباس بھی سنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی سنتے ہیں، انس بن مالک بھی سنتے ہیں، ابن عمر بھی سنتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی سنتے، سب صحابہ کرام نیچے بیٹھ گئے، اور ممبر پر ایک ملعون مروان ہے اور حضرت علی پر اور ابن زبیر پر لعنت کرتا ہے، اور سب بیچارے پریشان یہ باتیں سننے پر مجبور ہیں۔ یہ ہے حضرت رسول اللہ کی آل سے محبت، معاویہ نے جن کو منعقد کیا اور خود جنگ کی، خود زرہ پہن کر جنگ میں آیا یہ معاویہ بن سفیان۔ یہ ہے حالت ان کے، خلیفہ بنے پھرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ معاویہ بن سفیان جب مدینے آیا اور اس نے وہاں آ کر اگر لوگوں کے سامنے دیکھا کہ کسی کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ ابن عمر کو خلیفہ دیکھنا چاہے، یا ابن عباس کو خلیفہ دیکھنا چاہے، یا علی بن حسن ابن علی کو خلیفہ دیکھنا چاہیے، یا حسین کو، تو یہ کہا معاویہ بن سفیان نے، بخاری شریف کی حدیث 4776، سر اٹھائے جو مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتا ہے، میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، ولیعوذ باللہ۔ اس کے جانے کے بعد ایک تابعی نے ابن عمر سے کہا، آپ نے اس معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، دل تو کرتا تھا کہ میں اپنی یہ گوٹ کھولوں، گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ہم پنجابی میں چونکڑی مار کر بیٹھتے۔ کہا کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار تو وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کر، یعنی جنگ کر 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 اسلام میں داخل کیا۔ آج تو کہتا ہے کہ سر اٹھائے کہ کون ہے زیادہ حقدار۔ اب یہ ایک صحابی بھی اس کے سامنے نہیں کہہ سکتا، اسے بھی قتل کروا دیا جاتا۔ یہ ہیں محبت کرنے والے اہل بیت سے، جن کو کہتے ہیں جی صحابی کل نجوم فمن ای اقتدئی تو مقتدئی، تو جھوٹ، ساری جھوٹی اور ساری ضعیف اور من گڑت روایات لا کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کرو محبت معاویہ سے۔ صحابہ کرام نے تو اس کے خلاف قتال کیا ہے، اہل بیت نے تو اس کے خلاف قتال کیا ہے، اور یہ ہمیں سناتے ہیں جھوٹی من گڑت روایتیں۔ اللہ تعالیٰ قاتلین حسین اور قاتلین حسن اور قاتلین علی اور اہل بیت سے جنگ کرنے والوں کو، اگر ان کو اللہ سے رجوع ہوا تو اللہ معاف کرے، اور اگر انہوں نے جنگ پر اور مخالفت پر مصمر رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں نار الحامیہ میں پھینکے اور انہیں اس کا بدلہ دے اور اس مومنین کے سینے ٹھنڈے کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام